اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبہ فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نیا سال عطا فرما دیا ہے۔ سال کے اندر حساب لگانے والوں نے حساب لگایا کہ 3,16,22,400 سیکنڈ ہوتے ہیں اور 5,27,040 منٹ ہوتے ہیں، 8,784 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان اوقات کو کیسے لگانا ہے اور یہ ایک ایک پل یا تو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا یا آزمائش کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اہل جنت میں جانے کے بعد دیکھیں گے کہ ان کو ستارہ نظر آئے گا کہ یا اللہ تیری جنت میں ستارے کہاں سے آئے، تو بتایا جائے گا کہ یہ ستارے نہیں ہیں، یہ تیرے سے اوپر والے جنتی کا گھر ہے، اس کو ستاروں کی طرح نظر آئے گا۔ یہ وہ ہوگا جس نے دنیا میں اپنے پل اس جنتی کی بنسبت زیادہ قیمتی بنائے۔ تو اس لیے روزانہ کے معمولات میں کچھ نہ کچھ ذکر، تلاوت، استغفار، دعائیں کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں۔ کم از کم ہر نشست میں حدیث شریف آتا ہے کہ دنیا کی ہر محفل یا آخرت میں ہنسائے گی یا رلائے گی، تو اپنی جس محفل میں بھی ہوں، ڈیل کر رہے ہوں، تو کم از کم اتنا ہی کہہ دیں یار درود شریف پڑھ لو، کیا گر جائے گا، پہلا کلمہ پڑھ لو یار۔ پہلا کلمہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے، درود شریف پڑھنے سے محفل میں نورانیت آ جاتی۔ تو پہلا کلمہ پڑھا دیا، درود شریف پڑھا دیا، تیسرا کلمہ پڑھا دیا۔ آپ تو بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں چوتھا کلمہ پڑھا دینا چاہیے، چوتھا کلمہ پڑھنے 10 لاکھ نیکیاں فٹافٹ مل جائیں گی جی۔ تو اس لیے ذکر، اذکار اور دعاؤں کی طرف ہمارے معمولات کو ہمیں اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے۔ آج کی آیت میں آتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے لغو قسموں پر پکڑ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے قسم 3 طرح کی ہوتی، ایک وہ قسم ہوتی جو بندہ غلط فہمی میں اٹھا لیتا ہے کہ مثلا آپ کراچی گئے اور آپ نے اپنے کسی یہاں کے ساتھی کو، وہاں آپ کو شبہ پڑا کہ یہ وہ ہے، تو آپ نے واپس آ کے کہا یار میں نے تجھے کراچی میں دیکھا ہے، کہتا میں تو کراچی گیا ہی نہیں، کہتا اللہ کی قسم میں نے تجھے دیکھا۔ تو یہ اس طرح کی قسم یہ اللہ میں چلی آتی، اس پر گرفت نہیں ہے، گرفت نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے جو بندہ جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو اسے یمین غموس کہتے ہیں عربی زبان میں۔ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ، اس کی دنیا میں بھی موت سے پہلے بھی سزا ملتی اور بعد میں بھی سزا ملتی۔ اور تیسری قسم یمین منعقدہ ہوتی ہے جو بندہ آئندہ آنے والے دنوں کے اعتبار سے کہہ دے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر وہ کر لے، اور اگر کہے میں کروں گا اور اس کو نہ کرے تو اس اعتبار سے اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ تو صرف اس قسم پر کفارہ بھی آتا ہے، جھوٹی قسم پر کفارہ نہیں ہے، توبہ لازم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آئندہ آنے والی چیز پر قسم اٹھائی اور اس نے وہ کام کرنے کی قسم کھائی تھی نہ کیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ آج کی آیات میں آ رہا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانے درجے کا، اور 2 وقت کا کھانا۔ اگر آپ نے دیگ پکائی اور 50 آدمیوں کو کھانا کھلایا کفارہ نہیں ادا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو رات کے وقت بلا کے پھر کھلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ 2 وقت کا کھلائیں گے تو کب بنے گا؟ تو اس لیے ایک وقت میں 100 آدمیوں کو کھلانے سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ تو 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا، ہم ان کو پیسے دے سکتے ہیں، 2 وقت کے کھانے کے پیسے ایک کو اکٹھے دیے جا سکتے ہیں، اور یا پھر ان کے سوٹ ان کو دیے جائیں، یا پھر غلام آزاد کیا جائے۔ اور اگر یہ سارے کام نہ کر سکتا ہو تو پھر 3 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، اس سے وہ کفارہ ادا ہوگا۔ قسم کے حوالے سے اور بھی چند باتیں ہیں، مثلا اردو زبان میں بندہ کہے یار بخدا میں نے یہ کام جو ہے کرنا ہے، تو تب بھی قسم ہو جاتی۔ قسم کے لیے لفظ قسم بولنا ضروری نہیں، بخدا بولا، واللہ بولا، باللہ بولا، ثم تاللہ بولا، اس قسم کے لفظ بولے تب بھی قسم ہو جاتی۔ اسی طریقے سے بعض کو بندہ کہتا ہے کہ کام میں نہیں کر سکتا، اگر میں کرا تو میں کافر ہوں، تو یاد رکھیں وہ کافر نہیں ہوتا، قسم بن جائے گی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اس کو۔
کیونکہ اس طریقے سے بندہ انسان کافر نہیں ہوتا. ہاں وہ قسم کے معنی میں چلا جائے گا لیکن یہ الفاظ بڑے غلط ہیں, گناہگار ہوگا بہت سخت قسم کا. اسی طریقے سے بندہ کہے کہ یہ کام کروں تو میں حرام کروں, ٹھیک ہے, میں آپ کا کھانا کھاؤں تو حرام کھاؤں, تو یہ ایک قسم بن جائے گی. تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. بہرحال اگر اس نے کھا لیا اس کے بعد اس کو کفارہ دینا پڑے گا. اور پھر مثلا کسی نے شادی نہ کرنے کی قسم اٹھائی یا غلط بچے کو قسم کھائی کہ تجھے گھر میں رکھوں گا نہیں, تو اس قسم کی قسموں کو توڑ دینا چاہیے اور بعد میں اس کا کفارہ دینا چاہیے. کیونکہ جائز چیز کو اپنے اوپر منع نہیں کرنا چاہیے. ہاں ناجائز کو منع کیا وہ تو ویسے ہی منع ہے, تو اس لیے اس کو باقی رکھنا چاہیے. مثلا کسی نے کہا میں سگریٹ نہیں پیوں گا, تو اس کو باقی رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ویسے ہی ممنوع ہے. جی آیات پہ آتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری بیہودہ قسموں پر نہیں پکڑتا, لغو قسم پر نہیں پکڑتا, ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, لیکن اللہ تعالیٰ ان قسموں پر گرفت کرتا ہے جنہیں تم مستحکم کر کے دو, پختہ کر کے بات کو کرو. فکفارتہ اطعام 10 مساکین, تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے. من اوسط ما تطعمون اہلیکم, اوسط درجے کا کھانا جو تم گھر میں کھاتے ہو. او کسوتہم, یا ان کے کپڑے ہیں, ان کا لباس ہے. او تحریر رقبہ, یا جو ہے گردن کو آزاد کرنا ہے, غلام کو آزاد کرنا. اسلام نے غلام کی آزادیوں پہ بڑا زور دیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے. جی ہر ہفتے میں آزاد کیا کرتے تھے, ہر روز کرتے تھے. تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غلام آزاد کیے, خلفاء راشدین نے. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی برکت سے غلامی کا وہ سسٹم ختم ہو گیا. جو پہلے منڈیاں لگتی تھی, انسان بکا کرتے تھے, لیکن آج کل نیا فیشن آ گیا کہ آج کل پورے قوم کو غلام بنا لیا جاتا ہے. جی اب اقوام متحدہ والوں نے جی پورے قوموں کو غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک نیا فیشن قسم نکلا ہے جس میں پوری انسانیت غلام بنی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ بے دینی ہے. اگر اسلام پورے طور پر ہم لوگ اس کو اختیار کر لیں تو اس مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے گا. ہمیں آج ہماری حیثیت بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہیں ہے. آج ہمارا ایٹم بم بھی اندر کانپ رہا ہے کہ مجھے کہیں تم دے نہ دینا کسی کو. جی وہ اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے کیونکہ اوپر جو ہے حالات عجیب سے ہوئے. اس لیے ایٹم بم کی ضرورت ہمیں ہے, لیکن ایٹم بم سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے. ایمان ہو تو پھر ایٹم بم کام کرے گا, اگر ایمان نہیں تو ایٹم بم کیا کرے گا. تو اس لیے, اور ایمان بچتا ہے اعمال صالحہ سے. اگر اعمال صالح نہیں, کردار درست نہیں, اخلاق صحیح نہیں, معاشرت صحیح نہیں, تو پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ایمان کی حفاظت نہیں ہو رہی. ایمان کی حفاظت اعمال سے ہے, تو اعمال کی حفاظت کردار کے ساتھ ہے, کردار کی حفاظت حسن معاشرت کے ساتھ ہے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھے تو پھر دین بچتا ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, جو شخص یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے. حدیث میں آتا ہے, اس کی تفصیل میں کہ وہ 3 دن لگاتار ہونے چاہیے. عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ. واحفظوا ایمانکم, اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, خواہ قسم کو توڑو نہ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون, اسی طرح اللہ تمہارے لیے حکم کو بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو کہ تمہیں دین سکھایا جا رہا ہے. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی اس نے بھی شرک کا ارتکاب کیا. اس لیے کعبۃ اللہ کی قسم میں صرف کہ کعبے کی قسم, علماء نے کہا کہ اس کی قسم بھی نہ کھائی جائے. قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کی قسم میں گنجائش ہے, لیکن اصل اللہ ہی کے نام کی قسم. ہاں یہ جو کہتے ہیں تیری ماں دی قسم, تیرے برا دی قسم, فلاں دی, یہ ممنوع ہے, حرام ہے. اٹھوانے والا بھی گناہگار ہے شدید, اور جو اٹھا رہا ہے وہ بھی شدید گناہگار ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ توحید کو خراب کرنے والی بات, کہ اپنا عقیدہ خراب کرنے والی بات ہے, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.